کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے نکلا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر پاس کے ایک گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ اس عورت کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، جہاں پناہ، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اس عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے فیروز کو بلوایا اور کہا، فیروز، میرے پاس ایک ضروری کام ہے۔ یہ خط تم فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب لے کر آنا۔ فیروز بولا، حضور، جیسا حکم۔ وہ خط لے کر گھر آیا، اسے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا اور صبح یاترا پر نکل پڑا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ نے ایک چال چلی ہے۔ فیروز کے جاتے ہی بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں تمہارے شوہر کا مالک بادشاہ۔ عورت نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آیا تو عورت نے حیرانی سے پوچھا، بادشاہ سلامت، آج ہمارے غریب کھانے میں؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں مہمان بن کر آیا ہوں۔ عورت نے اس کی مراد سمجھ لی اور کانپتے ہوئے بولی، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ جس نیت سے آئے ہیں اس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، تم جانتی نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ عورت نے جواب دیا، جہاں پناہ، میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں اگر مچھر کھانے میں گر جائے تو انسان ہاتھ اٹھا دیتا ہے، چاہے اسے بھوک کتنی بھی ہو۔ اسی طرح شیر کتنا بھی بھوکا کیوں نہ ہو، مردار نہیں کھاتا۔ آپ کیوں اس پانی میں پیاس بجھانے آئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے منہ لگایا ہو؟ بادشاہ کو یہ بات تیر کی طرح لگی۔ اسے شرمندگی ہوئی اور وہ چپ چاپ لوٹ گیا، پر اپنی چپل وہیں بھول گیا۔ ادھر راستے میں فیروز کو یاد آیا کہ وہ خط گھر پر ہی بھول گیا ہے۔ وہ جلدی سے گھر لوٹا، تکیے کے نیچے سے خط اٹھایا تو دیکھا پلنگ کے نیچے بادشاہ کی چپل پڑی ہے۔ وہ سب سمجھ گیا مگر کچھ نہیں بولا۔ کام پورا کر کے جب وہ دربار لوٹا تو بادشاہ نے اسے خوش ہو کر 100 دینار انعام میں دیے۔ فیروز نے بازار سے اپنی بیوی کے لیے کپڑے اور تحفے خریدے اور بولا، چلو تمہیں تمہارے مائکے چھوڑاتا ہوں۔ بیوی نے کہا، جو حکم۔ وہ اسے مائکے چھوڑایا اور 1 مہینہ تک اسے واپس نہیں بلایا۔ کئی دنوں بعد بیوی کے بھائی اس کے پاس آئے اور بولے، فیروز، تم نے ہماری بہن کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر وجہ نہیں بتائی تو ہم تمہیں قاضی کے سامنے لے جائیں گے۔ فیروز نے کہا، جو چاہو کر لو، میں نے اس کا کوئی حق باقی نہیں چھوڑا۔ وہ لوگ معاملہ لے کر قاضی کے پاس گئے۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بیوی کے بھائی بولے، قاضی صاحب، ہم نے اپنے باغ اور کنویں کو اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس نے باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور کنواں بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز سے پوچھا، کیا جواب ہے تمہارا؟ فیروز بولا، قاضی صاحب، میں نے باغ اسے پہلے سے بہتر حالت میں لوٹایا ہے۔ قاضی نے پوچھا، تو پھر تم نے باغ چھوڑا کیوں؟ فیروز نے کہا، ایک دن میں نے باغ میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، ڈر کے مارے میں وہاں سے ہٹ گیا تاکہ کہیں شیر مجھے نہ کھا جائے۔ شیر کی عزت میں نے باغ چھوڑ دیا۔ یہ سن کر بادشاہ جو پاس ہی بیٹھا تھا سیدھا بیٹھ گیا اور بولا، فیروز، تم اپنے باغ میں چین سے لوٹ جاؤ۔ قسم اللہ کی، شیر واقعی وہاں آیا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، نہ کوئی پھل توڑا نہ کوئی نقصان۔ وہ بس تھوڑی دیر رہا اور شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے فیروز کو اس کا حق لوٹا دیا اور فیروز نے اپنی بیوی کو بھی واپس گھر لے لیا۔ کسی کو بھی یہ بات کبھی معلوم نہیں ہوئی کہ اصل کہانی کیا تھی۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے گھر کے راز، اپنے بیوی بچوں کی باتیں دوسروں سے کبھی ظاہر نہ کرو۔ جو بھی معاملہ گھر کا ہو اسے عزت اور سلیقے سے چھپانا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حفاظت، حیا اور امانت داری کی توفیق دے، آمین۔